جی کاکی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگ جا رہے تھے چوری چھپے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے اجازت لے کے ہی جانا تھا. نہیں اجازت کی بات نہیں تھی, میں نے کہا جلدی جانا ہے تو میں آپ کا تعارف اپنا کرا دیں سب کو. آپ دونوں نہیں جانا تھا یا فیصل نے بھی جانا تھا؟ جی وہ بیٹا ساتھ لائی تھی آپ سے ملوانے کے لیے, وہ سو گیا. بیٹا کدھر ہے؟ وہ بابا کی گود میں سو گیا. اچھا ادھر سو گیا. جی تو میں نے کہا اٹھ کے دوبارہ تنگ نہ کرے, تو اس لیے ابھی بیلجیم نہیں جانا, نیکسٹ ویک جانا ہے. ابھی نیکسٹ ویک جانا ہے. جی تو دعا سیشن میں آنے کا شوق پورا ہو گیا؟ جی. کیا ملا ہے یہاں آ کے؟ ڈاکٹر صاحب بس ایک تو سکون ملتا ہے, اور دوسرا اللہ کی پہچان اور نزدیک سے انسان کو ہو جاتی ہے, اور اپنی غلطیوں کا پتہ چلتا ہے. مجھے ڈپریشن کا مسئلہ ہوا تھا, تو آپ وہاں پہ ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا کہ وہ سلیپنگ ٹیبلٹس جو دے دیتے ہیں, وہ میں نے سوچا کہ میں اگر یہ لوں گی تو میں پرماننٹ اس پہ رہوں گی. تو ان کو کہنے کے لیے تو میں نے ایک دن لے لی تھی, پھر میں پاکستان آئی, آپ نے مجھے دعا کروائی, تو اس سے پھر میرا ڈپریشن ٹھیک ہو گیا بالکل. اور پھر لاسٹ ایئر جب میں آئی تھی تو مجھے کمر کا مسئلہ تھا. آپ نے کہا آیت الکرسی بہت پڑھ رہی ہو, تو میں نے کہا میں تو نہیں پڑھتی. پھر میں جا کے سوچا, پھر مجھے یاد آیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد پڑھتی ہوں. پھر میں نے وہ چھوڑی, پھر میری وہ بھی درد الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. اب بس آپ سے ملنے کا ایک بہانہ تھا, تو اور ساتھ بیٹے کی ملاقات کروانی تھی بس. چلیں جی, آپ کا پیار ہے. رما جی کو بھی اس ٹائم آپ نے تکلیف دیا, انہوں نے شاید وہ ماما کو میں نے کہا تھا آپ چلیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہو کے ہم آ جاتے ہیں بس, کیونکہ میں نے ڈاکٹر صاحب اجازت لی ہے, تھوڑی دیر جا کے مل کے آ جائیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں وہاں پہ کہ پاکستان جائیں اور ملاقات ہو. تو میرے سے زیادہ تو میرے ہسبینڈ چینج ہوئے, میں ابھی اتنی نہیں ہوئی. ان میں کیا تبدیلی آئی ہے اچھی اچھی؟ پہلے غصہ وہ کر لیتے تھے میرے ساتھ بہت, اب نہیں. یہ جو بیویاں بھی سن رہی ہیں وہ اپنے میاں کو کسی نہ کسی طریقے سے 7 دن سورہ رحمان سنا لیں, ٹھیک ہے, دعا کرا لیں. اور جو میاں صاحبان خود بھی, یا کاکیاں جو بیویاں بھی جو خود تنگ ہیں اپنے آپ میں ایڈمٹ کرتے ہیں کہ انہیں خام خواہ غصہ آ جاتا ہے یا آؤٹ آف پروپورشن آ جاتا ہے, یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کا غصہ کنٹرول ہو جائے, یا غصے میں غلط بات بول جاتے ہیں یا اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں, تو وہ سب لوگ, کیونکہ غصہ حرام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے, بہت کم ہوتا تھا, تو وہ 7 دن سورہ رحمان سن لیں. یہاں بھی جتنے لوگ آتے ہو, میں تو اب یہی پوچھتا ہوں ان ساروں سے کہ تم نے آگے دعائیں کتنی کرائی ہیں؟ ادھر آ کے ہر ہفتے جو بیٹھ جاتے ہیں, تو یہ کتنا پورا ہفتہ کیا دعا کرائی ہے انہوں نے, کیا کتنے لوگوں کا بھلا کیا ہے؟ اصل میں دعا کرانے کا مطلب ہے کسی کو خدا یاد کرانا, کسی کو اللہ سے ملانا, کسی کو اللہ کے در پہ لا کے پیش کر دینا, خود کو مائنس کر کے تو اللہ کے در پہ پہنچانا کسی کو. جی وہ دعا تو بہت کروا رہے ہیں, میں بتا رہی ہوں لیکن دعا مجھ سے کروائی نہیں جا رہی, بتا بہت رہی ہوں وہاں پہ, اور یہ دعا بھی کروا رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں, دونوں کام کر رہے ہیں. اور میں تھوڑے غصے میں ہوں ابھی, پتہ نہیں کیوں نہیں, میرا نہیں جا رہا ابھی. شاید وہ ملک ایسے ہیں کہ وہاں پہ انسان تھک جاتا ہے, ہر کام اپنے ذمہ ہوتا ہے, شاید ان چیزوں سے, اور کچھ وطن سے دور ہوتے ہیں ان چیزوں سے. وہاں پہ میڈ شیڈ نہیں ہوتی؟ ہم میڈ ہیں, سارا کام آپ ہی کرنا پڑتا ہے؟ جی. ہائے ہائے, ایہو جے پیسے دا کی کرنا ہے, 2-4 نوکر بھی نہیں ہے, سارا کام آپ ہی کرنا ہے. تو وہ تو پھر میاں صاحب کو ساتھ کرانا پڑتا ہوگا, اکیلے بندہ تو نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو صبح چلے جاتے ہیں ارلی مارننگ, بچے بھی میں نہیں چھوڑنے ہیں, کھانا بھی میں نہیں پکانا ہے, لانا بھی ہے, بچوں صفائی کا بھی. پک اینڈ ڈراپ بھی آپ نہیں کرنا ہے؟ جی صرف 2 days یہ کرتے ہیں, اور باقی 4 days مجھے کرنا پڑتا وہاں ہے. پہ ان کے بس سسٹم بھی ہے, اسکول بس وغیرہ نہیں آتی؟ وہ صرف جو ڈسیبل ہے نا بچے, ان کے لیے ہے, ادروائز نہیں ہے. تو آپ پھر خود ڈرائیو کرتی ہیں؟ جی. ٹھیک ہے, بچوں کو اسکول چھوڑا پھر واپس پک بھی کرنا ہے؟ جی.
اور درمیان میں آپ نے گھر کا کھانا بھی, صفائی, برتن, ہر چیز, کپڑے ہیں اگر تو پھر غصہ تو آنا ہی ہے نا کہ پاکستان میں عیاشی اور ادھر. لانڈری کیا کرتی ہیں وہ خود کرتی ہیں؟ آٹومیٹک مشین تو ہوگی لیکن کرنا تو آپ یہ بات جی وہ تو کرنا ہے. تو یہ اتوار والے دن نہیں کرتے لانڈری؟ نہیں ڈاکٹر صاحب کام نہیں میں کرواتی کوئی. نہیں انہیں خود کرنا چاہیے کام, کہ آپ نے کیا کروانا ہے؟ وہ سنڈے کو بھی نہیں ہوتے گھر. کیوں؟ کام پہ ہوتے ہیں. پورا ہفتہ ہی کام کرتے رہتے ہیں جی. وہاں پہ تو وہ ان کی چھٹی تو یہ تو بڑے وہ رائٹس رکھتے ہیں خیال چھٹیوں. وہ آپ کی اپنی مرضی ہے نا. اچھا یہ خود ایکسٹرا کام کرتے ہیں؟ جی آپ کی مرضی ہے. چلے نہیں تو یہ گھر کا کام کرنا, اپنے کپڑے خود دھو لینا, برتن دھو لینا, یہ سرکار کی سنت ہے. وہ میں موقع ہی نہیں دیتی. صفائی بھی سنت سواب کو مار دو ہے میں غریب نو جنت جان دے. اچھا یہ ساڈے اتنے بنے ہیں زن مرید بڈھی نے پیچھے لایا ہے, تھلے لگا ہے, فلانا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری سنتیں ہیں کہ وہ خود گھر کا کام بھی کر لیتے تھے, اپنی بیویوں کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے. بلکہ بی بی عائشہ عمر میں ذرا زیادہ چھوٹی تھیں اور سرکار سارا دن مسجد نبی میں ہی ہوتے تھے, تو وہ ناراض بھی ہو جاتی تھیں کچھ, تو ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے ریت پہ. وہ ہے کہ وہ دوڑ لگانی ان کے ساتھ. اس زمانے میں واش روم ٹوائلٹ تو ہوتے نہیں تھے گھروں میں, وہ رات کو باہر ہی جاتے تھے سب لوگ, تو وہ بیگم کے ساتھ خامن تو جاتے ہی, لیکن وہاں تھوڑی دیر کو چاندنی میں اگر ریت میں ان کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, یہ کام بھی کرتے تھے. مطلب نارمل ان کی جو گھر کی جو زندگی ہے اس میں یہ بھی سنتے ساری جو ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب جب چھٹی ہوتی ہے پھر ان سے میں کہتی ہوں اب باہر کی کام کر رہے ہیں میرے تھوڑے سے, وہ ختم کر دیں. اچھا تو آپ ہی یعنی انہوں نے تھوڑا, کیونکہ وہ باہر کا ٹینشن لیتے ہیں تو پھر گھر کی میں لے لیتی ہوں. آپ لے لیتے ہیں. نہیں کئی لوگ کپڑے صحیح تو ہوندے بھی نہیں, استری بھی ٹھیک نہیں کرتے, کھانا بھی کئی نہیں اچھا پکاتے, کئی تے برتن جڑے نے وہ آدھی گریس لگی ہوتی ہے ویسے ہی, آئل شائل, بندہ کہنا میں آپ پہ ہی کر لوں. یہ بھی ہوں احتیاطاً. جی ٹھیک ہے, تو غصہ کافی کم ہوا ہے ان کا. ان کا کام ہو گیا, میرا نہیں ہو رہا. آپ کو غصہ چڑھ گیا. آپ پیار ہی کیا کریں, بچوں سے بھی پیار کیا کریں. تو ایک ہفتہ اپنا نام پڑھ لیں چلتے پھرتے, ٹھیک جی ٹھیک ہو جائے گا. جتنے پیار سے اللہ جی آپ کا نام لیتے ہیں سارا دن, اتنے پیار سے اپنا نام پڑھیں. جی ٹھیک ہے. ساتھ اپنا بلڈ پریشر چیک کراتے ہیں, اگر وہ زیادہ تو اس کی بھی دوائی دیتے ہیں. نہیں وہ ڈاکٹر صاحب چیک ہو چکا ہے. وہ ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. صحیح ہے. جی